انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس ذیشان قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ اس آیہ پاک میں صراحتاً قرآن پاک کا ذکر نہیں، لیکن انزلناہ کی ضمیر مفعول کا مرجع بالاتفاق قرآن پاک ہے۔ اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں عبادت کرنے والا بڑا عالی قدر ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شب میں بڑی ہی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے نبی پر بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل کی گئی، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، چونکہ اس رات جبریل امین کی قیادت میں کثیر تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کیا تمہیں کچھ علم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ خود ہی سوال فرمایا اور خود ہی جواب مرحمت فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرمایا، کس لحاظ سے، کس اعتبار سے اس کی افضلیت ہے، کس لحاظ سے یہ بہتر ہے؟ ایک قول یہ ہے جو جمہور کا ہے، اکثر کا ہے، کہ اس ایک رات میں جو نیک عمل کیا جائے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ 1000 مہینہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، ان 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ اور اس کا ایک اور قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ کس لحاظ سے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینوں میں تقسیم نہیں کی جاتی۔ اور اس کا ایک اور بھی خوبصورت مفہوم ہے کہ اس ایک رات میں انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامرانی کے لیے، فلاح دارین کے لیے اس ایک رات میں، یعنی نزول قرآن، اس ایک رات میں وہ کام کیا گیا جو 1000 مہینوں کی کوششوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اسے فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ باقی بات یہ رہ گئی کہ یہ کون سے مہینے میں ہے؟ یہ ماہ رمضان میں ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کون سی رات ہے، اسی مہینے کی کوئی ایک رات ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی اواخر العشر من رمضان، کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ماہ رمضان میں آخری عشرے میں، اور پھر یہ احادیث بتاتی ہیں کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات یہ ہوتی ہے۔ اور پھر آخری راتوں میں، طاق راتوں میں علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں کو اس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ بعض علماء قسم بھی اٹھایا کرتے تھے، حضرت ابی بن کعب قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں کو ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ الملائکہ میں روح الامین آ جاتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت کی بنا پر ان کا الگ تذکرہ کیا گیا کہ روح الامین نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل امین کو روح الامین کہا گیا، اور باقی فرشتے ان کی قیادت میں اترتے ہیں، آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔
اور روح سے ایک اور بھی مراد علماء نے لی ہے، وہ یہ ہے کہ روح ایک خاص قسم کے فرشتے ہیں، ایک خاص قسم کے فرشتوں کو الروح کہا جاتا ہے۔ وہ ایسے فرشتے ہیں جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتے، جس طرح ہمیں عام فرشتے نظر نہیں آتے، ان عام فرشتوں کو فرشتوں کی یہ صنف نظر نہیں آتی۔ تو اس رات میں وہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں جو خاص الخاص ہیں، اس لیے فرمایا گیا الروح، اور الروح سے مراد رحمت بھی ہے کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، روح الامین کی قیادت میں اترتے ہیں اور اتنی خیر کثیر لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کے آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، خود نہیں آتے فرشتے، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم کرتا ہے کہ جاؤ زمین پر، آج شب قدر ہے، دیکھو زمین کے مشارق مغارب میں جاؤ، جہاں جہاں میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کیے ہوئے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو، اس کی ملاقات بھی کرو، اور اس کے لیے اس کو نوید رحمت بھی سناؤ، اور اس کے لیے التجائے رحمت بھی کرو۔ تو امتی کتنا خوش بخت ہے، محبوب پاک کا امتی، کہ جس کے دیدار کے لیے، جس کی ملاقات کے لیے، جس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے جبریل امین سمیت بہت سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ بإذن ربہم من کل امر، ہر امر خیر کے لیے۔ امر خیر سے کیا مراد ہے؟ ایک سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے ان کے لیے وہ فرشتے اترتے ہیں۔ سلام، یہ امن و سلامتی والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ سلام کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین ان کو تنگ نہیں کرتے، ان کو یکسوئی ملتی ہے، ان کی عبادت میں وہ خلل اندازی نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی رمضان المبارک میں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو سلام یہ سلامتی والی ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ سلامت رہے گا، اس کا دل اور اس کی زبان اور اس کی عبادت اور اس کا ذکر سلامت رہے گا، کوئی وسوسہ اندازی اس کے دل میں نہیں کرے گا۔ اور شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور علیین سے روحیں نازل ہوتی ہیں جو باکمال لوگوں کا دیدار کرتے ہیں اور اس امت کے نیک اعمال کے انوار سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور علیین سے ارواح کا نزول ہوتا ہے۔ اور سلام ان کا ایک اور مفہوم بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آیت میں تو نزول ملائکہ کا ذکر ہوا، تو اب نزول ملائکہ کے بعد کیفیت ملاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں اور جب وہ اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام، انہیں سلامی پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں بلکہ طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ کوئی مقدر والا اٹھے اس رات میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اپنے مقدر سنوار لے۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے، جو دعا کی جائے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس رات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو سرکار مدینہ نے فرماتی ہیں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اس رات میں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کرے ہمیں اس رات کی برکات نصیب ہوں۔